ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا۔ 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا بات۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت، توانائی اور قوت ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ سزا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیشرفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں، اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ کہ از پردہ بروں آئے راز، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا۔ یہ ہماری غلطی، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین سے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا تو کوئی سروکار ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ اس ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گی۔ رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں۔ لہٰذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان کرو۔ یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی،
بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ. عشق سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کی وہ تیز جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے. یہ پورے سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی. یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے. تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان تک پہنچا. ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بود کو دور کرنا. اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے، اور جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے مورس بکائی نے پوری کتاب لکھی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا بزر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام مغو کر کے لے آؤ. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ فاتو بسورۃ من مثلہ. اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکا، اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی. کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے. اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب. اور آپ کے شاید علم میں ہوگا ٹورنٹو میں کینیڈا میں جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی کی، علم جنین، حیران رہ گیا ہے وہ شخص کہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے سٹیجز، اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن. یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے. ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی، یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی اس کا علم انسان کو نہیں تھا. یہ حقائق کیسے آئے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر، اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے. پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ، اور ادھر سے ایمان، جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانی آرا ہم بخان. کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کا فلسفہ، قرآن میں جو حکمت سکھائی ہے اسے بھی پڑھو. یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ وزڈم ہے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے. ان دونوں کے درمیان ربط قائم ہونا چاہیے، جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ. آج ضرورت ہے ایک نئے علم کلام کی، اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کا. اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سلبیت کے، یہ علم اور یہ علم اور. ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک بڑے نیک نوجوان تھے، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، ریلیجس ایکٹیوسٹ، بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈاروین کے نظریے کے بارے میں؟ کفر ہے. میں نے تھوڑا سا پاز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے، لیکن تم نے کیا ہے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں، میں نے کہا تم نے کیا ہے ایم ایس سی باٹنی، مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں، جو اس کے لیے شہادتیں ہیں، جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بلیو میں ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنونسنگ ہے. یہ ہے وہ اسپرٹ پرسنالٹی، ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے. ایم ایس سی باٹنی کی ہے، اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء بڑا کنونسنگ، اس کے لیے مواد موجود ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، لیکن ہے کفر.
یہ اسپلٹ پرسنالٹی، دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے، دوسرے گوشے میں دوسری چیز. یہ اسپلٹ پرسنالٹیز دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی. کمپوز پرسنالٹیز، ایک وحدت جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسان نے، اکنامک ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے، لیکن تین ہے بنیادی. یہ جو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں اور یہ قربانیاں بھی ہیں. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر الوہیت کی دامن میں آ گئے تھے. وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، وہ جو الف لیلہ، 1000 نائٹس اور بغداد، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہمیں معلوم. اس تو یورپ والوں نے خون دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہے، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے. لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ کیوں کا تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں چیزیں ان لاجیکل ہیں. اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے. پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاب دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا. آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا. It was not born from the blue. یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا. اور اگر کیپٹلزم اور دنگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا، اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا. جیسے ابھی آپ نے وہ کے جی بی کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا ابھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، 1-2 دن پرانی بات ہی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں، یہ بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے. بہرحال انسان پھر تجربہ کرے گا. اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہے، حامل قرآن. اگرچہ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے پیران حرم کی آستی. تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے. لیکن بہرحال سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں نا، قرآن کو ماننے والے. لیکن یہ کہ اس حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا، جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا، وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس کرنا ضروری ہے.